اگر آپ کو کہا جائے کہ ایک پوری قوم آپ کے خون کی پیاسی ہیں، اگر آپ کو معلوم ہو کہ دروازے کے باہر تلواریں کھینچی کھڑی ہیں، اور اگر آپ کو بتایا جائے کہ آپ کی ایک رات اسلام کی بقا یا فنا کا فیصلہ کرے گی، تو بتائیے، کیا آپ اس بستر پر سو جائیں گے جہاں موت آپ کی منتظر ہو؟ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ اسلام کی تاریخ کا وہ سچ ہے جس نے شجاعت کا مفہوم بدل دیا۔ آج دا اسلامک ٹی وی پر ہم بیان کریں گے حضرت علی کی وہ بہادری جس نے صرف جان قربان کرنے کا حوصلہ ہی نہیں دکھایا، بلکہ ایمان، وفا اور قربانی کی ایسی مثال قائم کی جسے صدیوں گزرنے کے بعد بھی کوئی نہ دہرا سکا۔ آخر تک ضرور سنیے گا۔ مکہ کی گلیاں خاموش تھیں، لیکن فضا میں نفرت تیر رہی تھی۔ وہی شہر جہاں کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہا جاتا تھا، اب وہی شہر ان کے خون کا پیاسا ہو چکا تھا۔ قریش کے سردار جمع تھے دارالندوہ میں، ہر چہرہ غصے سے سرخ، ہر زبان پر ایک ہی نام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی کہتا انہیں قید کر دو، کوئی کہتا شہر بدر کر دو، لیکن ابو جہل اٹھا اور ایسی بات کہی جس سے مجلس پر سناٹا چھا گیا۔ نہیں، انہیں مارنا ہوگا، لیکن ایک قبیلہ نہیں، سب قبائل۔ ہر قبیلے سے ایک نوجوان تلوار اٹھائے اور ایک ہی وقت میں وار کرے تاکہ خون سب میں تقسیم ہو جائے۔ سب نے سر ہلا دیا، فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر میں قتل کیا جانا تھا، لیکن اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، آپ کو ہجرت کا حکم دیا جاتا ہے۔ مگر ایک مسئلہ تھا، مکہ کے لوگ جو اسلام کے دشمن تھے، وہ بھی اپنی امانتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے، سونا، چاندی، زیورات، قیمتی اشیاء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی امانت ادا کیے بغیر شہر چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے اس ہستی کو بلایا جو بچپن سے ان کے ساتھ تھی، جو پہلا ایمان لانے والوں میں سے تھی، جو شجاعت، وفا اور یقین کی تصویر تھی، حضرت علی علیہ السلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، آج رات قریش مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم میرے بستر پر سو جاؤ تاکہ وہ سمجھیں کہ میں اب بھی یہاں ہوں، اور صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر دینا۔ ذرا تصور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر اور باہر دشمنوں کی تلواریں، موت بالکل قریب۔ حضرت علی علیہ السلام نے نہ گھبراہٹ دکھائی، نہ سوال کیا، نہ ایک لمحہ سوچا، بس ایک بات پوچھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ کروں تو کیا آپ محفوظ رہیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ کے حکم سے۔ حضرت علی علیہ السلام نے سر جھکا دیا اور وہ جملہ کہا جو قیامت تک شجاعت کی پہچان بن گیا، پھر مجھے کوئی خوف نہیں۔ یہ صرف ہمت نہیں تھی، یہ ایمان تھا۔ اس رات حضرت علی علیہ السلام بستر پر نہیں لیٹے، وہ تاریخ کے سینے پر لیٹ گئے۔ رات گہری ہوتی گئی۔ گھر کے باہر قریش کے منتخب نوجوان، ہر قبیلے کا ایک قاتل، تلوار ہاتھ میں، آنکھوں میں نفرت، وہ سرگوشی کر رہے تھے، ذرا سونے دو، پھر ایک ساتھ حملہ کریں گے۔ اندر حضرت علی سکون سے لیٹے تھے، نہ چیخ، نہ لرزش، نہ بے چینی، صرف اللہ پر یقین۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے گھر سے نکلے، مٹی کی ایک مٹھی دشمنوں کی آنکھوں میں ڈالی اور اللہ نے ان کی بینائی چھین لی، کوئی انہیں دیکھ نہ سکا۔ اب بستر پر صرف علی تھے۔ رات کا ہر لمحہ موت کا پیغام تھا، قدموں کی آہٹ، تلواروں کی جھنکار اور خاموشی میں دھڑکتا دل۔ پھر سحر کے قریب قاتل اندر گھسے، ایک ہی وقت میں وار کیا، چادر ہٹائی گئی، اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، وہاں علی تھے۔ محمد کہاں ہے؟ انہوں نے چیخ کر پوچھا۔
حضرت علی اٹھ بیٹھے، پوری وقار کے ساتھ فرمایا، مجھے کیا معلوم، وہ یہاں نہیں ہے۔ سازش ناکام ہو چکی تھی، اسلام بچ چکا تھا اور علی زندہ تھے۔ لیکن قربانی کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ صبح ہوئی، مکہ میں ہلچل مچ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے تھے اور دشمن پاگل ہو رہے تھے، لیکن حضرت علی علیہ السلام اپنا دوسرا فریضہ ادا کرنے نکلے۔ وہ گلی گلی گئے، دروازہ دروازہ، یہ آپ کی امانت ہے، یہ سونا آپ کا ہے، یہ زیور واپس لے لیجئے۔ سوچئے ذرا، جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، آج انہی کی امانتیں انہی کے گھروں تک علی واپس پہنچا رہے تھے۔ کچھ شرمندہ ہو گئے، کچھ حیران، کچھ خاموش۔ یہ اسلام کی اخلاقی طاقت تھی۔ جب سب امانتیں واپس ہو گئیں، حضرت علی علیہ السلام نے مکہ چھوڑا، لیکن راستہ خطرناک تھا، دشمن تعاقب میں تھے، گرمی شدید، پاؤں زخمی، مگر علی رکے نہیں۔ مدینہ کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف۔ جب وہ قبا پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے علی کو سینے سے لگایا اور فرمایا، اے علی، تم نے اپنی جان میرے لیے قربان کر دی۔ حضرت علی نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے صرف اللہ کا حکم مانا ہے۔ ہجرت کے بعد اسلام کو ایک کے بعد ایک آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، اور ہر میدان میں جہاں خطرہ ہوتا وہاں ایک نام ہوتا، علی۔ اسلام کی پہلی بڑی جنگ، تعداد کم، وسائل محدود، دشمن طاقتور، مگر علی صف اول میں کھڑے تھے، تلوار ہاتھ میں، دل اللہ کے ذکر سے بھرا ہوا۔ وہ دشمن پر ٹوٹ پڑے، لیکن ظلم سے نہیں، عدل کے ساتھ۔ یہ صرف جسمانی طاقت نہیں تھی، یہ ایمان کی قوت تھی۔ جب تیر اندازوں کی غلطی سے حالات پلٹ گئے اور بہت سے صحابہ منتشر ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون کھڑا تھا؟ علی۔ ہر وار اپنے جسم پر لیتے، ہر حملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں شجاعت نے تاریخ لکھ دی۔ قلعہ مضبوط، دیواریں بلند، یہودی سردار جنگ کے ماہر، مسلمان کئی دن سے ناکام تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلے دن سب کی نظریں حضرت علی پر تھیں۔ جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا گیا۔ وہ آگے بڑھے، دشمن کے قلعے کی طرف۔ کہا جاتا ہے انہوں نے قلعے کا دروازہ اکھاڑ لیا اور اسے ڈھال بنا کر لڑے۔ خیبر فتح ہو گیا، لیکن علی نے فخر نہ کیا۔ فرمایا، میں فتح کے لیے نہیں لڑتا، میں اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام کی شجاعت مشہور تھی، مگر ان کی عاجزی اس سے بھی بڑی تھی۔ وہ خود اپنے کپڑے سیتے، غریبوں کے ساتھ بیٹھتے، یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھتے، رات کے اندھیرے میں بیواؤں اور یتیموں کے دروازوں پر کھانا رکھاتے، اور کسی کو معلوم نہ ہوتا کہ یہ کون ہے۔ ایک دن بازار میں کسی نے انہیں برا بھلا کہا۔ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ علی علیہ السلام جواب دیں گے، مگر وہ مسکرا کر آگے بڑھ گئے۔ پوچھا گیا، آپ نے جواب کیوں نہ دیا؟ فرمایا، میں جاہل سے بحث نہیں کرتا، میرا وقت اللہ کے لیے ہے۔ یہی تھا شیر خدا، طاقتور مگر نرم دل، بہادر مگر متواضع۔ وقت گزرتا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام خلیفہ بنے، لیکن فتنوں نے سر اٹھایا، دشمنوں نے سازشیں کیں۔ ایک صبح فجر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوئے، سجدے میں تھے، اچانک زہر آلود تلوار کا وار ہوا، سر سے خون بہنے لگا، لیکن لبوں پر کوئی شکوہ نہیں، کوئی چیخ نہیں، صرف یہ الفاظ، فزتو ورب الکعبہ، یعنی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہی تھا علی کا انجام، شہادت۔ ناظرین کرام،
دی اسلامک ٹی وی پر آپ نے سنی حضرت علی علیہ السلام کی وہ شجاعت جو صرف تلوار کی نہیں تھی بلکہ ایمان کی تھی۔ وہ رات یاد رکھیے جب علی علیہ السلام موت کے بستر پر لیٹے اور صرف ایک سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ محفوظ رہیں گے؟ یہی ہے مومن کی پہچان۔ اگر یہ واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو اسے دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ دنیا کو ہیرو نہیں، علی علیہ السلام جیسے ایمان والے درکار ہیں۔ دی اسلامک ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہم آپ تک لاتے رہیں وہ کہانیاں جو دل کو زندہ کرتی ہیں، ایمان کو مضبوط بناتی ہیں اور اللہ سے جوڑتی ہیں۔ یاد رکھیے، حقیقی کامیابی دنیا میں نہیں بلکہ اس راستے پر ہے جس پر علی علیہ السلام چلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔